تصور کریں کہ ایک بہت بڑا وسیع و عریض شہر ہے، مطلب اونچی عمارتیں ہیں، طاقتور محلات ہیں، اور ایک ایسا معاشرہ ہے جسے اپنے محفوظ ہونے کا مکمل یقین ہے۔ ہاں، ایک بالکل پرسکون اور مغرور شہر۔ بالکل۔ اور پھر کسی وارننگ کے بغیر، کسی طویل عدالتی کارروائی یا اپیل کے بغیر کوئی اس پورے کے پورے شہر کو اس کی بنیادوں سے اٹھاتا ہے اور ایک لمحے میں اسے مکمل طور پر الٹا کر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک خوفناک منظر ہے۔ ہے نا؟ مطلب جو چھتیں تھیں وہ فرش بن جاتی ہیں، اور جو بنیادیں تھیں وہ آسمان کی طرف ہو جاتی ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی عدالتوں کو دیکھیں، ایک ٹریفک چالان کا مسئلہ حل کرنے میں 20 سال لگ جاتے ہیں، کاغذی کارروائیوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، انسانی نظام بہت سست ہے۔ ہاں، لیکن آج ہم جس فیصلے کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں یہ میکینیکل اور سست روی بالکل غائب ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ ہود کی آیات 82 اور 83 کے ماخذ میں ایک گہرا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ بہت ہی غیر معمولی آیات ہیں۔ بالکل۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب الہی فیصلہ، مطلب جسے ڈیوائن ڈکری کہتے ہیں، وہ حرکت میں آتا ہے تو اس کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کی لغت، اس کی درستگی اور اس کے اندر چھپے ہوئے نظام کو سمجھنا ہمارا آج کا ہدف ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو واقعی انسان کو بہت گہرا سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم عموماً جب تاریخ یا پرانی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم ان واقعات کو محض ماضی کے قصے سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ہاں، ہم سوچتے ہیں کہ بس پرانے وقتوں کی کوئی کہانی ہے۔ بالکل، لیکن ان مخصوص آیات میں استعمال ہونے والا ایک ایک لفظ اپنے اندر قانون اور طبیعت یعنی فزکس کا ایک پورا نظام سموئے ہوئے ہے۔ یہ صرف ایک بستی کی تباہی کی کہانی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ طاقت کے الٹ جانے کا ایک مکمل بلو پرنٹ ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ طریقہ کار کس قدر غیر انسانی رفتار اور حتمیت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ صحیح۔ اور گفتگو کا آغاز ہم اسی لمحے سے کرتے ہیں جب یہ سب شروع ہوتا ہے۔ سورۃ ہود کی آیت 82 کے بالکل ابتدائی الفاظ کچھ اس طرح ہیں: فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم بہت طاقتور ہے۔ بالکل، اس کا ترجمہ ہے پس جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا کر دیا۔ جب میں ان الفاظ کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ان میں ایک عجیب سی تیزی محسوس ہوئی۔ تیزی؟ کس حوالے سے؟ مطلب یہاں کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے۔ لفظ امرنا یعنی ہمارا حکم جیسے ہی آتا ہے تو اگلا قدم فوراً عالیہ سافلہ ہے۔ یہ تو مطلب ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سب کچھ بدل دینے والی بات لگتی ہے۔ بالکل، اور یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں انسانی نظام اور الہی نظام کا فرق واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان جب غصے میں آتا ہے یا سزا دیتا ہے تو وہ عموماً چیزوں کو توڑنے یا مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، جیسے کسی عمارت کو گرانا ہو تو اسے بارود سے اڑا دیا جاتا ہے۔ صحیح کہا، وہ بکھر جاتی ہے۔ لیکن یہاں غور کریں، عمل یہ نہیں بیان ہوا کہ ہم نے بستی کو تباہ کر دیا یا زمین دوز کر دیا۔ عمل یہ ہے کہ عالیہ سافلہ، یعنی اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا گیا، یعنی پورا کا پورا سٹرکچر ہی الٹ دیا۔ بالکل، یہ ساخت کا مکمل طور پر الٹ جانا ہے، جسے ہم انگریزی میں انورژن کہتے ہیں۔ یہ محض کوئی طبعی عمل یا زلزلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی اور سماجی وار بھی ہے۔ ارے واہ، یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ جب میں اس انورژن یا الٹ پھیر کے میکانزم پر غور کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ریت کی گھڑی یعنی آور گلاس کی مثال آئی۔ اچھا، آور گلاس کی مثال کیسے؟ فرض کریں کہ ایک ریت کی گھڑی ہے، اس کا ایک باقاعدہ نظام ہے نا، ریت اوپر سے نیچے گر رہی ہے۔ اگر کوئی اس گھڑی کو غصے میں آ کے توڑ دے تو ریت بکھر جائے گی، شیشہ ٹوٹ جائے گا اور وہ چیز تباہ ہو جائے گی۔ ہاں، یہ تو ایک عام سی تباہی ہوئی۔ بالکل، لیکن اگر کوئی اس ریت کی گھڑی کو پکڑ کر یکدم پورا الٹ دے تو اس کا پورا نظام ثقل، اس کی پوری کشش ثقل، سب کچھ یکسر بدل جاتا ہے۔ یہ بہت زبردست تمثیل ہے۔ جو چیز کچھ دیر پہلے سب سے بلندی پر فخر سے موجود تھی وہ لمحے بھر میں سب سے نیچے پاتال میں چلی جاتی ہے۔
تو میرا سوال یہاں یہ ہے کہ محض کسی چیز کو زمین دوز کر دینے کے بجائے اس مخصوص انداز میں مطلب اوپر کو نیچے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ آپ کی یہ آور گلاس کی تشبیہ اصل تصور کے کافی قریب ہے، لیکن اگر ہم اسے سماجی اور سیاسی تناظر میں دیکھیں تو اس کی منطق مزید کھل کر سامنے آتی ہے۔ وہ کیسے؟ سماجی تناظر میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی معاشرہ یا کوئی طاقتور طبقہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو ان کی پوری نفسیات اسی بلندی کے گرد گھومتی ہے۔ ان کے محل اونچے ہوتے ہیں، ان کا رتبہ اونچا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ خود کو معاشرے کے عام افراد سے اوپر سمجھتے ہیں۔ بالکل، یہ بلندی ہی ان کا غرور ہوتی ہے۔ اب جب الہی فیصلہ آتا ہے تو وہ صرف ان کی دیواروں کو نہیں گراتا، وہ ان کے اس مرتبے کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ مطلب ان کی بلندی ہی ان کے خلاف استعمال ہوتی ہے؟ صحیح۔ جو بلند ترین تھا اسے سب سے زیادہ پستی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جس بلندی پر انسان کو اتنا ناز تھا، در حقیقت وہ بلندی ہی اس کی تباہی کا سب سے بڑا سبب بن گئی۔ یہ طاقت کے مراکز کی ایک مکمل بے بسی ہے۔ واہ! اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھتیں ان کو تحفظ دے رہی تھیں، جن کو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے بنایا تھا، انورژن کے بعد وہی چھتیں ان کے اوپر وزن بن کر گر پڑیں؟ بالکل، ان کا اپنا ہی دفاع ان کی ہلاکت بن گیا۔ یہ تصوری انسان کو ہلا دینے والا ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے گا، جب میں متن کو مزید آگے پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک جگہ شدید الجھن ہوئی۔ الجھن؟ کس بات پر؟ آپ کا اشارہ آیت کے اگلے حصے کی طرف ہے؟ جی بالکل، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر وہ جگہ پہلے ہی مکمل طور پر الٹ دی گئی تھی تو پھر اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ مطلب اگر ایک شہر، ایک پوری کی پوری بستی عالیہ سافلہ ہو گئی، یعنی پورا آور گلاس الٹ دیا گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، تو منطقی طور پر کہانی تو یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر متن کا تسلسل یہاں رکتا نہیں۔ صحیح، متن مزید تفصیل بتاتا ہے۔ ہاں، آیت 82 کا بقیہ حصہ کچھ یوں ہے: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے اس پر تہ بتہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مرے ہوئے کو دوبارہ مار رہا ہو۔ یعنی آپ کو یہ ایک اوور کل لگ رہا ہے؟ بالکل اوور کل محسوس ہوتا ہے۔ جب سب کچھ الٹ چکا ہے، سب کچھ دفن ہو چکا ہے، تو پھر اوپر سے پتھر برسانے کا کیا جواز ہے؟ یہ تو سراسر اوور کل ہے۔ بظاہر یہ واقعی اوور کل لگ سکتا ہے، لیکن دراصل یہیں پر اس الہی فیصلے کی حتمیت اور اس غضب کی وسعت سمجھ میں آتی ہے۔ اس حصے میں استعمال ہونے والے الفاظ کی لغت یعنی لنگوسٹکس پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ ہاں پلیز، کیونکہ یہ حصہ مجھے واقعی الجھا رہا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ لفظ حجارتن من سجیلن کا مطلب ہے پکی ہوئی مٹی کے پتھر۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے جو کسی پہاڑی سے ٹوٹ کر گر گئے ہوں یا کسی آندھی میں اڑ کر آ گئے ہوں۔ پکی ہوئی مٹی مطلب جیسے کسی بھٹی یا کیلن میں باقاعدہ کسی چیز کو پکایا جاتا ہے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے اس خاص موقع کے لیے کسی قسم کی کوئی فیکٹری لگا رکھی تھی۔ بالکل، پکی ہوئی مٹی کا تصور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان میں ایک ارادہ تھا، ایک خاص تیاری تھی۔ یہ کوئی حادثہ یا رینڈم طوفان نہیں تھا، انہیں باقاعدہ تیار کیا گیا تھا۔ ارے واہ، یعنی یہ ایک سوچا سمجھا اور تیار شدہ عمل تھا۔ ہاں، اور پھر اس کے ساتھ لفظ منضود جڑا ہوا ہے جس کا مطلب ہے تہ بتہ، منظم یا لگاتار۔ یہ کوئی بے ترتیب ملبہ نہیں گر رہا تھا، یہ ایک خاص ترتیب اور ایک خاص ردھم کے ساتھ آنے والی مسلسل ضرب تھی، ایک کے بعد ایک تہ لگ رہی تھی۔ صحیح، مطلب ایک تسلسل تھا۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ بستی کو الٹنے کے بعد اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، کیونکہ الٹنے سے تو سب ختم ہو جانا چاہیے تھا نا۔ بات یہ ہے کہ بستی کا الٹ جانا زمین کی طرف سے آنے والی آفت تھی، نظام نیچے سے اوپر کر دیا گیا، لیکن جب کوئی انسان یا معاشرہ تباہی کی زد میں آتا ہے تو اس کی فطری جبلت کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے وہ بھاگنے کی، نکلنے کی یا چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، وہ چھپنے کی کوشش کرے گا، لیکن الہی فیصلہ جب اپنی مکمل گرفت میں ہوتا ہے تو وہ کوئی ایک راستہ بھی کھلا نہیں چھوڑتا۔ زمین نے انہیں نیچے سے دھوکہ دیا، ان کی بنیادوں کو الٹ دیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔
بالکل، آسمان نے ان کے اوپر سے پکی ہوئی مٹی کے تہ بتہ پتھروں کی بارش کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرفت زمین اور آسمان دونوں اطراف سے مکمل تھی۔ کوئی شخص کسی کونے میں، کسی درز میں بچ نہ سکا۔ یہ تو واقعی ایک ایسا محاصرہ تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ کسی بھی عام ہالی ووڈ کی ڈیزاسٹر فلم سے زیادہ خوفناک منظر کشی ہے۔ ہاں، ہالی ووڈ کی فلموں میں تو پھر بھی کوئی امید باقی رہتی ہے۔ بالکل، وہاں تو عموماً ہیرو کو بچ نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جاتا ہے، کوئی دروازہ کھلا رہ جاتا ہے۔ مگر یہاں نیچے سے کشش سکل نے اپنا کام دکھایا، اور اوپر سے یہ جو منظم اور تہ بتہ پتھروں کا نزول تھا، اس نے تو آخری امید کا گلا بھی گھونٹ دیا۔ یہ ایک غیر معمولی نفسیاتی دباؤ ہے جو متن کے ذریعے قاری تک پہنچتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ حیران کن بات وہ ہے جو ان پتھروں کی نوعیت کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیا پہلو ہے جس نے آپ کو اتنا متوجہ کیا؟ ان پتھروں کی درستگی، مطلب ان کا پریسیجن، یہ کوئی اندھا دھند فائرنگ نہیں تھی۔ عموماً ہم جب کسی قدرتی آفت کی بات کرتے ہیں تو اسے بلائنڈ فورس کہتے ہیں۔ ہاں، جیسے سیلاب آتا ہے تو اچھے برے سب کو بہا لے جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ پتھر اندھے نہیں تھے۔ سورۃ ہود کی اگلی آیت یعنی آیت 83 میں ان پتھروں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ الفاظ ہیں مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یعنی جو آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ ہاں، یہاں ایک لفظ نشان زدہ نے میرے ذہن میں ایک پوری فلم چلا دی۔ آپ لفظ مسومتن کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی، مسومتن یعنی مارکڈ۔ یہ لفظ پڑھتے ہی میرے ذہن میں ملٹری ٹیکنالوجی کی ایک جدید تشبیہ آئی۔ آج کل جنگوں میں لیزر گائیڈڈ میزائل استعمال ہوتے ہیں جن میں ریڈار لاک کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ ریڈار لاک؟ یہ بہت دلچسپ موازنہ ہے۔ مطلب آپ نے جہاز سے ہدف کو دیکھا، اس پر ریڈار لاک کیا اور میزائل فائر کر دیا۔ اب وہ ہدف چاہے بھاگ کر کسی غار میں چھپ جائے، وہ میزائل اس کی حرارت کو یا اس کے سگنل کو ٹریک کرتا ہوا وہیں جا کر لگے گا۔ ہاں، وہ ٹارگٹ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بالکل، تو وہ پتھر بھی اسی طرح نشان زدہ تھے۔ یہ بالکل جدید سمارٹ ویپنز کی طرح لگ رہا ہے جو صرف اپنے ہدف کو پہچانتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ریڈار لاک کی یہ تشبیہ جدید ذہن کو سمجھانے کے لیے تو بہترین ہے، لیکن اگر ہم فلسفیانہ اور لغوی اعتبار سے ذرا مزید گہرائی میں جائیں تو اس میں ایک بہت بڑا فرق بھی ہے۔ فرق؟ وہ کیسا فرق؟ دیکھیں، انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ریڈار کو جیم کیا جا سکتا ہے، سگنلز کو کاٹا جا سکتا ہے، اور انسان کے بنائے ہوئے اسمارٹ بم اکثر عام انسانوں کو بھی نشانہ بنا دیتے ہیں، جسے ہم کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں۔ یہ بات تو سچ ہے، انسانی نظام میں اکثر بے گناہ پھنس جاتے ہیں۔ بالکل، انسان کا نظام انصاف اور اس کی سزا کبھی بھی 100% خالص نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم مسلمتاً عند ربک کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب محض اتنا نہیں ہے کہ پتھر میں کوئی ٹریکنگ ڈیوائس لگی ہوئی تھی۔ تو پھر اس کا لغوی مطلب کتنا گہرا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پکی ہوئی مٹی کو بھٹی میں تیار کیا جا رہا تھا تو اس کی تو بناوٹ میں، اس کے مولیکیولز میں ہی اس مخصوص ظالم کا نام کندہ کر دیا گیا تھا۔ او مائی گاڈ، مولیکیولز میں نام کندہ کر دیا گیا تھا؟ جی، اس پتھر کا وجود ہی اس شخص کے خاتمے کے لیے عمل میں آیا تھا۔ اس میں کسی معصوم یا بے گناہ کے مارے جانے کا 1% کا بھی کروڑواں حصہ امکان نہیں تھا۔ یہ الہی انصاف کی معراج ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ مکمل طور پر ہدف پر مرکوز، یعنی ایک ایسا ٹارگیٹڈ نظام ہے جو کبھی خطا نہیں کھاتا۔ یہ پہلو واقعی میری اس ریڈار والی سوچ سے کئی گنا آگے کی بات ہے۔ یہ تو پھر کوئی طبیعیاتی نظام نہیں رہا، یہ تو سیدھا سیدھا ایک ایسا قانون ہے جس کا مقابلہ کائنات کی کوئی ٹیکنالوجی کر ہی نہیں سکتی۔ بالکل، یہ انسانی تصور سے باہر کی چیز ہے۔ اور اگر ہم اس آیت کے آخری حصے پر آئیں تو وہ تو مجھے سب سے زیادہ جاگنے پر مجبور کر دینے والا لگا۔ وہ کون سا حصہ؟ الفاظ ہیں وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اب تک ہم پوری گفتگو میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ماضی کا واقعہ ہے جو ہزاروں سال پہلے ایک بستی کے ساتھ پیش آیا،
لیکن یہ آخری جملہ اس پورے واقعے کو ٹائم مشین میں بٹھا کر آج کے دور میں لے آتا ہے۔ ہاں، آپ نے بالکل درست مقام پر انگلی رکھی ہے۔ یہ اس پورے ماخذ کا سب سے طاقتور موڑ ہے۔ ظالموں سے کچھ دور نہیں، دراصل ایک آفاقی تنبیہ ہے۔ یعنی یہ صرف پرانے وقتوں کی بات نہیں رہی۔ بالکل نہیں، یہ جملہ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیتا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو اس وقت اس بستی میں موجود تھے، یہ ہر دور کے ظالموں کے لیے ایک فعال اور ایکٹیو وارننگ ہے۔ مطلب آج کے دور کے لیے بھی؟ جی ہاں، ظلم چاہے انفرادی سطح پر ہو یا آج کے دور کی طرح بہت بڑے کارپوریٹ، معاشی یا حکومتی نظام کی شکل میں ہو، اگر وہ نظام تکبر، استحصال اور ظلم کی تعریف پر پورا اترتا ہے تو وہ ان نشان زدہ پتھروں اور اس الٹ پھیر والے قانون سے دور نہیں ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ فاصلہ صرف وقت کا رہ جاتا ہے۔ بالکل، فاصلہ محض وقت کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے حتمی ہونے پر کوئی شک نہیں۔ یہ قدرت کا ایک مستقل چلنے والا پروگرام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت کا وہ سمارٹ ریڈار یا ٹریکنگ سسٹم آج بھی مکمل طور پر آن ہے۔ انسان جو بوتا ہے وہ اسی درستی کے ساتھ اور اسی طے در طے انداز میں اسے واپس کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا مربوط اور حیران کن خاکہ ہے کہ کوئی بھی باشعور انسان اسے پڑھ کر ششدر رہ جائے۔ یہ ایک ایسا سچ ہے جو ہمیں ہمارے اعمال کے بارے میں بہت محتاط کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم آج کے اس پورے معلوماتی اور گہرے تجزیے کے تمام پہلوؤں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو ہم نے ایک بہت ہی غیر معمولی سفر طے کیا ہے۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ کیسے ہر چیز ایک ترتیب سے جڑی ہوئی ہے۔ جی ہاں، ہم نے دیکھا کہ شروعات اس حتمی فیصلے کے جاری ہونے سے ہوتی ہے جسے امرنا کہا گیا۔ کوئی کاغذات، کوئی اپیل کا حق نہیں دیا گیا۔ ہاں، وہ فوری کارروائی تھی۔ پھر وہ فیصلہ محض عمارتیں نہیں گراتا، بلکہ ان کا عالیہ سافلہ کر کے معاشرے کے غرور کو انورٹ کر دیتا ہے، مکمل طور پر الٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ پکی ہوئی، ہدف کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی مٹی کے پتھر تہ بتہ برستے ہیں تاکہ بچ نکلنے کا کوئی ایک بھی راستہ باقی نہ رہے۔ اور پھر آخر میں وہ آفاقی اصول۔ ہاں، کہ یہ سارا نظام کوئی ماضی کا قصہ نہیں رہتا، بلکہ آج بھی ہر ظالم کے لیے ہر وقت تیار کھڑا ہے۔ اور اس پورے عمل میں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ معلومات اور اعمال کے نتائج الگ الگ نہیں ہیں۔ کائنات کا یہ کارخانہ بہت خاموشی سے لیکن بہت باریک بینی سے اپنا کام کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انسان کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی یا اس کا دفاعی نظام اسے محفوظ رکھے گا، لیکن جب بنیادیں چھت بن جائیں اور آسمان فیکٹری کی طرح پتھر برسانے لگے تو پھر انسان کی بے بسی دیدنی ہوتی ہے۔ یقیناً اس گہرائی میں جا کر ان آیات کو دیکھنے کے بعد دنیاوی طاقتوں اور نظاموں کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور اسی مقام پر آج کے اس تجزیے کے بالکل آخر میں ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ کون سا سوال ہے؟ آج ہم اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں بہت بڑے بڑے نظام ظلم، ناانصافی اور استحصال کی بنیاد پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ کچھ ادارے، کچھ طاقتیں خود کو اتنا مضبوط سمجھتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں کبھی گرایا نہیں جا سکتا۔ بالکل، ان کا غرور آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہمیں عالیہ سافلہ یعنی اس مکمل الٹ پھیر کو صرف ماضی کے کسی طبی واقعے تک محدود سمجھنا چاہیے، یا یہ اس بات کا بھی ایک زندہ استعارہ ہے جو بڑے بڑے نظام آج ظلم کی بنیاد پر کھڑے ہیں وہ بھی در حقیقت اسی انورژن یعنی الٹنے کے عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت زبردست سوچ ہے۔ وہ میکینیکل اور سست انسانی عدالتیں جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، ہو سکتا ہے وہ وقتی طور پر طاقتور کو بچا لیں، لیکن جب فطرت کا اپنا ریڈار لاک سسٹم فعال ہوتا ہے تو پھر شاید یہ بڑے بڑے نظام اپنی ہی بنیادوں کے بوجھ تلے اوندھے منہ گر پڑیں۔ بالکل، اور تب کوئی فرار کی راہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی چپتی ہوئی اور فکر انگیز سوچ ہے جو ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور انسان کو ارد گرد کے تمام حالات کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج کا یہ گہرا تجزیہ اسی مقام پر مکمل ہوتا ہے۔